نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ شورا رکوع نمبر 4 کی چند آیات پیش کریں گے اور ان کا مفہوم سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، پس جو کچھ تم کو اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ محض چند روزہ زندگی کے برتنے کے لیے دیا گیا ہے، بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے، اور آخرت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ سے اور بے حیائی کی باتوں سے احتراز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا اور نماز کو قائم کیا، اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خوب خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے منصف مزاج ہیں کہ اگر ان پر ظلم ہو اور ان کو بدلہ لینے کی ضرورت پڑے تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں یہ نہیں کہ ایک کے بدلہ میں دو اور کسی کا بدلہ کسی سے لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات میں بعض اہم امور اور خصوصی اوصاف کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے چاروں خلفائے راشدین کی طرف ترتیب خلافت سے نمبر وار اشارہ ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، سورہ زخرف رکوع نمبر 3 کی آیت ہے۔ اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بدرجہ بہتر ہے جس دنیا کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دنیاوی زیب و زینت کی چند اشیاء ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اوپر سے سونے چاندی کی چھتوں اور دروازوں وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے، اور یہ سب کا سب صرف دنیاوی زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے، 2-4 دن کی بہار ہے، اور آپ کے رب کے یہاں آخرت تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جن اور انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق رسانی نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلایا کریں۔ حق تعالیٰ شانہ تو خود ہی سب کو رزق پہنچانے والے ہیں، قوی نہایت قوت والا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاک کلام میں کتنے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ میں آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتا، بلکہ رزق تو میں آپ کو دوں گا، آپ کے پیدا کرنے کا مقصد صرف میری بندگی ہے۔ تو واقعی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم لوگ اس دنیا کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو یہ فانی ہے، یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ صرف دنیا میں ہم نے بوقت ضرورت رہنا ہے، اور اسی چھوٹی سی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کی پابندی لگائی ہے، پابندی یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ بس جو کتاب کے مطابق صاف صاف بیان کیا گیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ زندگی گزار کے آگے بڑھنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا منشا ہے۔
کہ ہم لوگ اپنی ایمان کی پختگی کے لیے ہر قسم کے شرک سے دور رہیں اور ہر قسم کی غفلت سے دور رہیں اور اللہ کی ناراضگی میں نہ پڑیں، بلکہ دن رات اللہ پاک کو راضی کرنے والے بنیں، ذکر کرنے والے بنیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں، اور ہر 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 ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ ملیں اور ہر ایک کا اکرام کریں۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہر قسم کے برے حرکتوں سے، زناکاری، بدکاری، جوا دہی اور ہر قسم شراب نوشی، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ اس دنیا کو اللہ پاک نے جو ہمیں لیے مزین کیا ہے، اس کو ہم اچھے اخلاق سے، دین سے، قرآن کے ساتھ مزین کریں، آپس میں محبت رکھیں اور ہر قسم کی برائی سے بچیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہمارا ایم ہے۔ اس اسٹار گڈ ٹی وی کی چینل کے ذریعے سے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ یہی ہے، یہی غرض ہے، یہی لالچ ہے کہ ہم لوگ دیندار بنیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقے پر زندگی گزارنے والے بنیں اور سب کے ساتھ اخلاص سے رہیں، دین کی محنت کرتے رہیں، چھوٹی محنت ہو، بڑی محنت ہو، جتنا بھی آپ کو آتا ہے اپنے آس پاس آن گوان یاروں دوستوں کو سناتے رہیں، ان کا آپس میں تذکرہ کرتے رہیں، اپنے بچوں کو سناتے رہیں، بہن بھائیوں کو سناتے رہیں اور سب تک پھیلاتے رہیں، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے سکون ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری ہلاکت بد نصیبی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہلاکت سے بچائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، سب کے بیچ میں شرکت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔